بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے ولاگ کا آغاز محسن نقوی کے اس شعر سے۔ مجھ کو اس قحط کے موسم سے بچا رب سخن، جب کوئی اہل ہنر عرض ہنر کو ترسے۔ ملک و قوم کے لیے اپنے جسم و جاں پر گزشتہ 2 سالوں سے عذابوں کے سلسلے برداشت کرنے والے عمران خان، نعم و ناز میں پلے عمران، دنیا میں ایک سیلیبریٹی کی حیثیت سے جانے مانے اور پہچانے جانے والے عمران خان، جس نے کال دے رکھی ہے، پس دیواریں زندہ ہے کہ 5 تاریخ تک ان ظالم قوتوں کے خلاف سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں، جن قوتوں نے پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا، جن قوتوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر کے رکھا، جو اس ملک کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بے شرمی اور بے حیائی کے جھوٹ کے بازار گرم کیے ہوئے، اور اس جھوٹ کو عام کرنے کے لیے آپ کے سرمایے پہ، آپ کے ٹیکسوں سے اکٹھے ہونے والے خزانے سے یہ اپنی تشہیر کے لیے دنیا بھر میں ہائر کر رہے ہیں، جو ایڈورٹائز کرتی کمپنیز اور اخبارات آپ اپنے اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی چھوٹا سا پہلو نہیں ہے، اب ٹی وی پہ چلنے والے ان کے کمرشل اشتہارات پڑھ لیجیے۔ یہ 14 اگست کے مخالف کفتے ہیں، جو 14 اگست کو یوم آزادی کے نام پر آپ کو جشن منانے کی دعوت دے رہے۔ انہوں نے 14 اگست کو یوم جشن کی بجائے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ ان قوتوں کے خلاف عمران خان نے آواز دے رکھی ہے جیل میں بیٹھ کر، جس پر کوئی مقدمہ نہیں۔ جب میں کہتا ہوں اس پر کوئی مقدمہ نہیں، تو یہ میرے اقوال، یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کی گئی میری گفتگو، میرے رفت گزشت ہو جانے کے بعد بھی موجود رہے، اور جب اس عہد کا کوئی تجزیہ کرے گا تو پھر کس نے جھوٹ کہا، کس نے سچ کہا، یہ سامنے آ جائے گا۔ کون جھوٹ کے دائرے میں کھڑا تھا، کون سچ کے دائرے میں مر رہا تھا، یہ بھی طے پا جائے۔ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوئی مقدمہ نہیں، کوئی کیس نہیں، بحثیت ایک وکیل کے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جیل کے اندر، اور اس پر جو کچھ گزری ہے، ناظرین کرام، میں بھی طویل عرصوں تک زندانی رہا ہوں، محبوس رہا ہوں، پس دیواریں زندہ میں نے بہت ظلم سہے ہیں، نہ صرف اپنے جسم پر، اپنی روح پر، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کے ساتھ جسم کا عذاب، آپ کو الٹے ہاتھوں پہ رسا باندھا اور بھیم کے اوپر پھینکا، اور یہاں 4 بندوں نے کھینچنا شروع کر دیا، پھر پیروں کے تلووں میں آپ پر بھیت برسانے شروع کر دیے، آپ کی نازک ہڈیوں پہ جان بوجھ کر ہتھوڑوں جیسے وار کرنے شروع کر دیے۔ یہ گھنٹہ 2 ہوتا ہے، پھر وہ بھی ڈرتے ہیں کہیں مر نہ جائے۔ یہ جو روحانی عذاب ہے جو اسے پہنچائے گئے ہیں، اس کا کھڑا رہنا میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہے۔ ناظرین کرام، کیا کیا الزام نہیں جو اس پر نہیں لگایا، کیا کیا بہتان نہیں جو اس کے سر تھوپنے کی کوشش نہیں، کون سا اخلاقی گند اور کوڑا ہے جو اس کے شش جہاز سے اس پر پھینکا نہیں گیا۔ اس سب کچھ کا مقابلہ کرتے ہوئے آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیل میں بند ہے، بیوی جس کا کوئی قصور بھی صرف اس لیے کہ اسے توڑا جا سکے۔ اس عمران خان نے جو یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اس ملک اور اس قوم کے لیے، آپ کے لیے اور میری نسلوں کے لیے، میں ایک نرم و گرم چشیدہ شخص ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں اپنے 55 سالہ تجربے کی روشنی اور پس منظر میں، تو عمران خان ایک ایسی شخصیت مجھے دکھائی دیتی جو تاریخ میں چند شخصیات گزرے، میں نام نہیں لوں گا کہ کہیں کسی کے نزدیک کوئی تقدیس کی حد پار نہ کر جائے۔ یہ عام انسان نہیں، عزم آج بھی وہی، ہمت آج بھی وہی، جرت آج بھی وہی، عزائم آج بھی وہی، لیکن پیغام دیا ہے کہ 5 تاریخ تک آپ باطل کفتوں کے خلاف ٹیمپو بلند کر دیں۔ لیکن آج 5 تاریخ ہے ناظرین کرام، 5 اگست ہے۔ آج میں جاگ رہا ہوں، اس وقت 3:30 بج چکے، یعنی صبح ہونے والی 5 اگست کی صبح طلوع ہونے میں کوئی 2.25 گھنٹے رہ گئے، لیکن تحریک کہیں بنتی، تشکیل پاتی، ابھرتی امڑتی ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تحریک اگر 5 تاریخ تک نہیں بنی نہ، یہ 6 7 8 9 10 11 12 2 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد یہ سونامی بن کے ابھرے گی۔ اب یاد رکھیے ناظرین کرام، اس تحریک کا حصہ ہوں گے آپ بھی، جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ شاید میں تو نہیں جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، آپ بھی اس سونامی کا حصہ بنیں گے، آپ کو مجبور کر دیا جائے گا۔ اگر آپ عمران خان کی آواز پہ آ
آج نہیں نکلے تو کل اپنی احتیاج کے لیے آپ نکلیں گے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ 5 تاریخ، کوئی مایوسی نہیں ہے مجھے، نہ آپ میرے لفظوں میں مایوسی دیکھ رہے ہیں اور نہ میری آنکھوں میں اور نہ میرے ماتھے پہ نہ میرے رخساروں پہ نہ میرے لہجے میں. وہ اس لیے کہ یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس ملک پہ اور اس قوم پہ اور جھوٹ کا عیاری کا بازار گرم انہوں نے کر رکھا ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ اور آگے چل سکے. یہ بہت جلد فل سٹاپ لگنے والا ہے اور فل سٹاپ بھی فطرت آپ کے ہاتھوں سے لگائے گی. نکلنا پڑے گا. آپ نہیں نکلے خیر ہے، کیا ہوا کیوں نہیں نکلے؟ اس کی 2 وجوہات میں آپ کو بتا دوں. پچھلی 2 راتوں سے پنجاب کی حد تک، پنجاب کے تمام تھانوں کی سطح پر 10-15 دن پہلے تک فہرستیں تیار کر لی تھی. ہر تھانے دار کو کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جس سے تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی گلی سے نکل کر نارازن ہو سکتا ہے یا کچھ سفر کر کے کسی جلسے جلوس یا ریلی کا حصہ بن سکتا ہے، اسے گرفتار کر لو. لہٰذا 10-15 دن کے تگ و تاز کے بعد فہرستیں بنی، فرشتوں کو پھر چھانا گیا. اس میں سے ہر تھانے کی سطح پر جن 2-2, 4-4, 500 لوگوں کے نام آئے وہ تھانے داروں کو وہ فرشتے دے. تھانے داروں نے مختلف ٹیمیں بنا کر اپنے تھانے کی مختلف حدود کے اندر وہ بھیج. گرفتار ہوئے ہیں لوگ، چھاپے پڑے ہیں لوگوں کے گھروں میں، دروازے توڑے گئے ہیں لوگوں کے، دوڑے لگوائی گئی ہیں لوگوں کی. اب چونکہ جیلوں میں ان کے پاس اتنی جگہ نہیں، تھانوں میں اتنی جگہ نہیں، اسٹریٹجی یہ طے پائی ہے کہ خوف پھیلاؤ. جس کے نام کی وہ فہرست تھی، اس فہرست میں نام تھا، ان لوگوں کے گھروں پہ جا کر ٹھڈے مارے گئے ہیں، گالیاں دی گئی ہیں، اونچی بولا گیا ہے، ڈرایا گیا. ان لوگوں نے اس دفعہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں پنجاب کی حد تک کہ مارے نالو نسایا چنگا. خوف پھیلایا ہے. ایک خوف وہ تھا وہ 26 نومبر کی رات. آپ کو ناظرین کرام علم ہی نہیں کہ 26 نومبر کی رات کا خوف آج تک پریویل کر. 26 نومبر جن کی ہڈیاں ٹوٹی گولیوں سے انہوں نے نام بھی نہیں لیا، انہوں نے چھپ کر اپنے علاج کروائے ہیں کہیں پھر 26 نومبر کے جرم اندر نہ اٹھا کر. تو اتنا خوف پھیلا دیا گیا کہ تحریک اس وقت آج اکا دکا کوئی واقعہ ہو جائے لیکن وہ جوش و جذبہ وہ ابھی محسوس نہیں کر رہا. میں ہو سکتا میں غلط ہوں، جب میرا کچھ کہا غلط ہو تو میں انسان ہوں. ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے طویل تجربے کی بنا پر آنے والے وقت کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تصویر پیش کر سکتا ہوں. یہ 5 تاریخ تک کا معاملہ جو ہے یہ اتنا ڈرایا گیا ہے، اتنا دھمکایا گیا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ڈر ایک بیماری ہے، ڈر سے نکل آنا چاہیے. نکل آئیں گے لوگ لیکن آج. اور دوسری بات کہ تحریک، احتجاجی تحریک، مزاحمتی تحریک، اس کی ایک پوری سائنس ہے. ناظرین، ہر شے کا وجود اپنے ان قوانین پر منحصر ہوتا ہے جن کے تحت اس کا وجود مارز وجود میں آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، آگے سفر. ان تمام قوانین کو ہم فطری قوانین اور تمام فطری قوانین سائنسی قوانین. اس کی بھی ایک سائنس، اس سائنس کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں. میں کسی پہ بھی یہ الزام نہیں دے سکتا. میں یہ تو کہتا ہوں کہ کمزوری ہے ان میں، کمپرومائز ہے کہ چلو ہم کام بھی کرتے رہے، ٹی وی پہ بھی آتے رہے، قائد بھی کہلواتے رہے، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں ہمیں پکڑ کر کسی امتحان میں ڈال دیا جائے، کسی ظلم کی بھٹی میں پھینک دیا جائے. جیسے عمران خان کے حالات سے ڈراتے ہیں نا لوگ، ان سب کو جو باہر ہے یہ ڈرے ہوئے، یہ سہمے ہوئے. ان میں اکثر جو ہے کمپرومائز. یہ سیاست میں جو متحرک لوگ ہوتے ہیں، جب ریاست کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی تحریک نہ ابھر آئے تو وہ عامیانہ سطح پر بھی پائے جانے والے لوگوں کا پیچھا کرتے اور وہ لوگ ہاتھ پیر جوڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو گارنٹی دیتے. تھانے کی سطح پر وہ یقین دلا دیتے، بلکہ معاونت شروع کر دیتے یہ ثابت کرنے کے لیے انتظامیہ پہ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ معاونت شروع کر دیتے نہیں، فلاں گلی میں فلاں شخص جو ہے وہ بڑی باتیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ جلوس میں شامل. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر المیہ یہ ہے کہ سیاست کی سائنس کو سمجھنے والے لوگوں کی کمی. میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اچھا وکیل ہو سکتا ہے، شریف وکیل ہو سکتا ہے، سلمان اکرم راج، بیرسٹر گوہر، انہیں کیا پتا ہے کہ گلی محلوں کی سیاست اور نفسیات کیا ہو، عام آدمی کیسے سوچ، عام آدمی کیا سن کر میدان میں آتا. اب دیکھیے ایک طرف تحریک کیوں نہیں بن پائی، اس کی دونوں وجوہ میں نے آپ کو بتا دی. ایک ظلم، بربریت، وحشت، دہشت، اس کی اخیر کر دی گئی ہے پچھلے یہ 3 راتوں میں پنجاب کے اندر. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح پورے کے پورے ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ اترا ہے، کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں بارش نہ. اسی طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلی 3 رات. ڈر گئے ہیں لوگ، سہم گئے ہیں لوگ. اور دوسری وجہ آپ کو بتا دی کہ کمپرومائز، اگر کمپرومائز کوئی نہیں ہے تو اپنی جان بچا رہا ہے، ویسے اس حد تک نہیں جانا چاہتا کہ جہاں جا کے کوئی اس پر مصیبت آ جائے. تو تحریک کہاں بنے گی؟ احتجاجی اور مزاحمتی تحریک ایسے تو نہیں بنے گی، لیکن بن کے تو رہے گی. اب دیکھیں ایک طرف آج کے لیے کال ہے عمران خان کہ احتجاجی تحریک کا ٹیمپو بلند لے جائے. وہ ٹیمپو تو نہیں بن سکا، ہو سکتا ہے 6 کو بن جائے، 7 کو بن جائے، 13 کو بن جائے. 14 تاریخ
کے لیے پیغام آئے گا اڈیالہ جیل سے، دیکھیں گے کہ یہ قیادت کیا کرتی ہے اور قوم جو ہے وہ کیا رسپانس دیتی ہے، یہ دیکھیں گے۔ ابھی بریسٹر گوہر نے کیا کہا ہے، ذرا غور فرمائیے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں سادگی کی انتہا کا مجھے بڑا عجیب لگا ہے، ذرا سنیے۔ یعنی عمران خان کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں، اور جب 2 سال ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ لہجے کے اندر کوئی للکار آئے تاکہ دل دہلے کسی، اب بریسٹر گوہر نے منیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا کہ 9 مئی کی دھند بیٹھ چکی ہے، سزائیں آپ نے دے دی ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کو عزت اور سیاسی اسپیس دینی چاہیے، ذرا غور کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے کر دیا ہے، سزائیں دے دی ہیں، وہ ٹھیک ہے، دے دی ہیں، شاید ٹھیک ہی دی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، دے دی ہیں، اب جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر لیا ہے، 9 مئی کی دھند بیٹھ چکی ہے۔ اور بھائی میں یہ کہتا چلا رہا ہوں، ناظرین کرام، پوری ذمہ داری سے کہتا چلا رہا ہوں، اور جب میں کہوں کچھ جملے کہتے ہوئے مجھے حجاب میں جہاں سے سیاسی معاملات کو سمجھنے کی ان کی انتہائیں ختم ہوتی ہیں، اس مقام سے رب کریم نے میری سمجھ کا آغاز رکھا۔ 9 مئی کے بارے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ 9 مئی کروایا، ہاں یہ کسی نے کہا تھا کہ کرنل شیر خان کا وہ مجسمہ برا ہوا، یہ برا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ ہجوم کو نہیں پتا، انہیں علم تھا جنہوں نے یہ چاہا اور یہ پورا 9 مئی اسٹیج کیا کہ لوگ بھاگیں گے، لوگ توڑیں گے، سب کچھ ہو، کسی کی ضرورت تھی۔ جب پتا چلا تھا کہ لوگ نکل آئے ہیں تو ایک ایک جیپ جو ہے اسے آرڈر دیا ہوتا کہ جو ان مانیومنٹس کی طرف بڑے وہاں گولی چلا دو، ایک گولی چلنے سے 1 لاکھ کا ہجوم سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاتا۔ یہ موقع دیا گیا کہ توڑے تاکہ بتا سکے لوگوں کو۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہ فحشہ عورت پکڑی جائے اور اپنا چیتھڑے پھاڑ دے اور کہے کہ یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، اسی طرح کا یہ کام کر رہے ہیں اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے بارے میں 9 مئی کی دھند بیٹھ چکی، دھند نہیں بیٹھی۔ 9 مئی پہ عمران خان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے، بیٹھے گا، ایک دن سامنے آئے گا، یاد رکھیے گا ناظرین کرام، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی کہ اس طرح سیاست اسے کہتے ہیں، ریاست یہ ہوتی ہے، سازشیں اس طرح کی بنتی ہے کہ اپنے ہی پیاروں بظاہر جن کا احترام آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مانیومنٹس پہ لوگ پتھر مارے، جوتے پھینک کے توڑ پھوڑ کر دیں، موقع فراہم کرتے ہیں آپ تاکہ آپ وہ کر سکے جو اب آپ کر رہے ہیں۔ یہ ہے سچ، یہ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا اور پورے عزم، پورے یقین کے ساتھ کہتا۔ اور اس 9 مئی کے بارے میں اگر بریسٹر کہے کہ 9 مئی کی اب دھند بیٹھی، دھند نہیں بیٹھی، ابھی تو اس میں سے پردے اٹھیں گے، خاک اڑے گی، مجرم سامنے آئیں گے، ایک تاریخ رقم ہوگی، دھند کہاں بیٹھی ہے؟ بریسٹر گوہر، آپ ان سے عزت مانگتے ہو، یہ تو بے عزت لوگ، ان سے سپیس مانگتے ہو، ان کے بس میں تو سانس بھی نہ لینے دے۔ تو بریسٹر گوہر، آپ ان سے سپیس مانگ رہے ہو، اور میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور میں گواہ ہوں کہ یہ خود سپیس مانگتے ہیں عمران خان سے، یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سپیس لے لو، حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں، سب پتہ ہے، سب علم ہے۔ یہ بازاروں میں لگی ہوئی تصویریں، ان تصویروں سے محبتیں منتقل ہوتی ہیں لوگوں کے قلب و ذہن میں، نہیں، وہ ایک شخص نے گالی دی، گالی بھی نہیں تھی، کچھ کہا تھا بارش میں، پکڑ کر لے گئے، اسے اٹھا لیا، سافٹ ویئر اس کا بدل دیا 2 دن کے اندر اندر۔ لیکن ان کی تصویریں دیکھ کر جو کچھ لوگ کہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان تک نہیں، ان کے جسم کی کوئی جگہ نہیں چھوڑ جس کا نام نہیں لیا۔ کیا بے حیائی کا عالم ہے، انہیں پتہ بھی ہے اور پھر بھی جیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حرام کھاتے کھاتے انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز اسے ختم ہو جائے، کہ سب سے پہلے جو خانہ ان کا برباد ہوتا ہے وہ عزت کا خانہ ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں عزت کیا ہے، ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ یہ کر لے فوٹو سیشن، یہ ہارے ہوئے لوگ، اور لوگ صرف بندوق، ڈنڈے اور بوٹ کے خوف سے خاموش ہیں۔ یہ پولیس اب پولیس تو نہیں رہی، تو میں نے کبھی بھی اتنا وحشتناک نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہوگا کیا؟ یہ سب فارغ ہوں گے، ناظرین کرام، سب فارغ ہوں گے، یاد رکھیے، یہ بھی یاد، چلے اسے بھی انڈر لائن کر، یہ جتنے نوجوان ہیں یہ سارے کے سارے، ان میں کوئی سب انسپیکٹر ہوگا، کوئی انسپیکٹر ہوگا، یہ بھرتی کرنے کے سارے اصول ختم ہو جائیں گے، ان کی وردیاں اتروا کر ان کے جسم سے یہ تازہ لوگ ان کے مناسب سنبھالیں۔ جس نے بھی جو کچھ کیا ہے، یہ 76 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جزا سزا کا موسم ہوگا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے اس ولاگ کے درمیان میں کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام باہر نہ، جو حال عوام کا یہاں ہو چکا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ ایک اجتماعی چیخ جو در و دیوار کو ہلا کر نہیں، توڑ کے رکھ، اڑا کے رکھ دے چھتوں کو، وہ اجتماعی چیخ اس معاشرے میں کیوں نہیں، وہ بہت جلد چیخ سنائی دے گی، کچھ بھی نہیں بچے۔ اور میں ایک چیز پہ بالکل کلیئر ہوں ناظرین کرام، اگر فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ نہ کیا، اپنے آپ کو معاشی اور کاروباری سرگرمیوں سے پرے نہ کیا، یہ ملک نہ آج اس قابل ہے کہ
سسٹین کر سکے اور نہ مستقبل میں کر سکے۔ یہ ہے وہ جنگ جو عمران خان چھیڑے بیٹھا ہے، فائنل راؤنڈ۔ جنگ طویل ہوگی، میں کہہ چکا ہوں، خدا عمران خان کو زندگی دے اور دے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اسے سلو پوائزننگ سے یہ مار بھی دیتے، لیکن عمران خان جو آگ لگا گیا ہے، ایک آگ ہے جو برباد کر کے رکھ دے، ایک آگ ہے جو زندگی بخش، جو روشنی عطا کر، وہ اندر سے زندہ کر چکا ہے پاکستانی قوم کو۔ پاکستانی قوم کبھی بھی زرداری، قومی بیماری اور یہ شریف کے خاندان کو، انہیں کبھی اپنا ووٹ دینے کا گناہ نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے ناظرین کرام۔ آدھی صدی تک تو ان کی نسل پہ لعنتیں برستی رہی، ان کے کارناموں اور کرتوتوں پہ لوگ تف بھیجا کریں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مستقبل میں ایک نہیں کئی عمران خان اس فکر سے جنم لیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔ پاکستان پائندہ باد۔